بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ سلوک روا رکھا وہ نہ صرف پوری امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ 8 اسلامی طریقوں پر عمل کر کے اپنی بیگمات کو خوش رکھ سکتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ حضور نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہمسفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر جب وہ آپ سے بات کرے تو اس کی بات سنیں۔ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے مرد کی طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کریں۔ نمبر 3 پر اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کروانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے۔ تو بس ایسا بننے کی کوشش کریں کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ نمبر 4 پر اپنی اہلیہ کو عطا مت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اپنی اہلیہ کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کریں اور آپ کے خاندان کی بہتری کے لیے وہ جو کچھ بھی کرے اس کی قدر کریں۔ اسے یہ دکھائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے اور جب وہ آپ کی ایمانداری دیکھے گی بدلے میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اس کی کوششوں کی تعریف کیا کریں۔ نمبر 5 پر جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 6 پر اس کے لیے دعا کرنا مت بھولیں۔ بیوی کو اس کے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے 2 افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ نمبر 7 پر اس کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرپرائز دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں جیسے کہ اس نے 1 سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمہ گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر جوڑے کے باہمی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانا پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔